فتنوں کے زمانے کا سب سے بہترین گزارنے کا وقت جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی تنہائی میں بیٹھ جاؤ بس، تب تم بچو گے فتنوں سے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح بٹھا بلا وجہ پھرنے سے گھومنے سے میرے مولا ہمیں حفاظت فرما، ہمارے ایمان کا سیاح ہے، ہمارے ہر چیز کا سیاح اس میں موجود ہے میرے مولا۔ تفریحات میں گھومنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی۔ بہترین تفریح اور سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ طبیعت کا سکون چاہتے ہیں، اور سکون ہمیشہ دلی کا ہوتا ہے۔ نہ کھانے سے سکون آتا ہے، نہ پھرنے سے سکون آتا ہے، نہ پہاڑوں کو دیکھنے سے، سمندروں کو دیکھنے، سمندروں کے کناروں کو بیٹھنے سے، نہ دریاؤں میں دیکھنے میں، نہ دھوم دھام دیکھنے میں، نہ رونقوں دیکھنے میں، نہ سب شیطانوں کے قبضے ہوتے ہیں۔ اصل سکون تو اللہ نے جو بتایا ہے، وہ تبتل اللہ تبتیلا، بس سب سے الگ ہو، اللہ کو یاد کر پرسکون ہو جائے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو۔ اچھی زندگی ہوگی، بہترین خواب ہوں گے، بہترین سکون ہوگا۔ جتنا آدمی گھومتا ہے اس کو الٹی سیدھی چیزیں شیطان دکھاتا ہے۔ اس کے اندر ہر سفر کے بعد، چاہے تبلیغی سفر بھی ہو، اس کے بعد بھی بزرگوں کا ہمیشہ وتیرہ رہتا ہے، فوراً خانقاہوں میں جا کر اپنے آپ کو صاف کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر کے رائے پور کی جو خانقاہ تھی، بڑے بڑے اکابرین کا آپ کو نام ملیں گے وہاں پر۔ تبلیغ سے بڑا کون سا سفر ہو سکتا ہے؟ فَانْصَبْ عَلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، قرآن کہتا ہے اے محبوب جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو فوراً میری طرف واپس آ جا، اپنی صفائی کی طرف لگ جائے۔ یہ امت کا خطاب ہے۔ یہ لوگ بے جا گھومتے پھرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوا دین کا مجھے بتائیں۔ ہزاروں بیماریاں لے کے انسان آ جاتا ہے، ہزاروں گندی چیزیں کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، گھومتا ہے، نظروں کو نہیں بچا سکتا، باتوں کو نہیں بچا سکتا، غیبتیں جھوٹ ہر جگہ نکل جاتی ہے انسان سے۔ یہ زمانہ ہے، اپنے آپ کو محدود کریں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ یہ ہالیڈے شولیڈے ہمارا سٹائل نہیں ہے۔ یہ تو گرو نے بنایا، ہم نے تو کبھی سنی نہیں تھا ہالیڈے کیا ہوتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، کبھی زندگی میں نہیں پتا۔ بہترین ہالیڈے انسان عبادت کرے اور پھر آرام کرے، پھر اسی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اللہ سے بڑی کس کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا والوں سے ملاقات کرتے پھرتے ہیں آپ، ان میں کیا رکھے؟ سارے حسد ہی کرتے ہیں، جلن ہی کرتے ہیں۔ کچھ لالچی ہوتے ہیں، مال کھینچتے ہیں، کچھ حسد کرنے والے ہوتے ہیں آپ سے۔ کوئی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے ماں سوا ایک، سبحان اللہ، بس اسی سے محبت کریں۔ نیک صحبت اس زمانے میں ملنا، میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی انسان کو نعمت نہیں ہے۔ نایاب چیز ہے کسی نیک سے انسان کی صحبت مل جائے آپ کو۔ بد صحبتوں کا ہجوم ہے، پاکٹوں میں لیے پھر رہی صحبت ہے نا ٹیلی فون پہ۔ اس زمانے کے اندر بہت خراب زمانہ آ رہا ہے، کسی نیک انسان کا سایہ مل جائے اس سے بڑی قیمتی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ٹینٹ ہے یہ، سب سے بڑا سایہ ہے یہ۔ بھاگے پھرتے ہیں لوگ بس جہازوں، بس صحت کے لیے مضر ہے ہر وقت جہاز میں بیٹھنا، بہت مضر ہے یہ، کیونکہ فلاں سے نکلتا ہے انسان تو استخلا میں جاتا ہے، آرٹیفیشل چیز ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ انسان، آکسیجن یہ وہ سب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے عذاب ہے انسان کے لیے، دین پہ بھی عذاب بنتا ہے، صحت بھی عذاب بنتا ہے، پیسہ ضائع کرتا ہے، گالیاں بیماری لے کے واپس آ جاتا ہے، پھر بڑا اس نے کام کیا، دین کا بہت بڑا حصہ ضائع کر کے آتا ہے آدمی۔ اب تبلیغ کے بعد آتا ہے انسان تو وہ سمجھتا ہے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہر چیز کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے، یاد رکھنا۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ کے قلب پر اس کا اثر پڑے گا، واپس جائیں گے آپ، اور اس کے اثرات آپ سے ملنے والے دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے، آپ کی بیوی دیکھیں گے، وہ محسوس کر لیتے ہیں، اثرات موجود ہے۔ جب انسان کسی غلط جگہوں سے اٹھ کے آتا ہے، گھوم پھر کے آتا ہے نا، گندے اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں،
شیاطین جنات سب کچھ اس کے اندر گھسے ہوتے ہیں سارے. مختلف جگہوں پہ جانا، مختلف جگہوں کو کھانا، مختلف باتیں سننا. جہاں جائے گا وہ دین تو ہے ہی نہیں وہ دین کا نام ہی نہیں ہے. جن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں انہیں جانا ہے. میں سفر کر لیتا ہوں، چلتے ہیں پاکستان بلا مقصد. اب جہاں بھی جائے گا، جس گھر میں جائے گا، خرافات ہوں گی، بے بکواس ہوگی، بچے شیطان ہوں گے، سارے آپ کو یہ ماحول ملیں گے. تو کس طرح بچ کے آ سکتا ہے انسان؟ ایک بہت بڑا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن ابھی اس وقت میں نے سنا سکتا ہوں. انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا اس کے بارے میں آپ سے کہ کیسے اثرات انسان پہ پڑ جاتے ہیں. جو انسان ایک شرعی انسان سے ملتا ہے، اس پہ اثرات کیسے مرتب ہو جاتے ہیں. بہت بڑا واقعہ حضرت شیخ الحدیث کا واقعہ ہے، ذکر رحمۃ اللہ کا. ان کے ایک بہت سے مرید تھے مولانا منان، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے کہ کیا حالات ہوئے ان کے. یہ واقعات پیش آتے ہیں. سب بچاؤ، اس وقت جتنا بچا سکتا ہے آدمی بری صحبتوں سے. سیف یور سیلف. آج جو ہم نے سب سے زیادہ بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے، وہ کس چیز سے؟ بری صحبتوں سے بھاگنا ہے. ہاتھ چھڑا کے بھاگیں بے نمازیوں سے، سود خوروں سے، بد عقیدہ لوگوں سے. بد عقیدہ آدمی آپ کے گھر میں ہی آ جائے اندر، عورت یا مرد، بچا کچھ نہیں. سیدھا پلانٹ لگ گیا، وہ پلانٹ لگ گیا آپ نے، بس اس کے پودے نکلنے ہیں اس پلانٹ کے. بد عقیدہ انسان جس عقیدہ میں آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ زہر آ گیا ہے اور بل بنائے گا. وہ متاثر، بدی آج کل زیادہ متاثر کرتی ہے نیکی کی نسبت. یہ بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، بے پردہ غیر شرعی انسان آ جائے، تو اس سے بچوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے بجائے نیک انسان آنے کی. وہ انسان ان کو اچھا لگنے آ لگتا ہے. دیکھو کتنا مجھے اچھی لگ رہی ہے، دیکھیں برخانی. ہم نے بھی کوئی سختی تو نہیں کر لی. آہستہ آہستہ الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں بچوں کی زبان سے. کمپنی بہت بڑی چیز ہے، برباد کرنے والی سب سے چیز جو انسان کی لوگوں سے میل اور ملاپ ہے. میل اور جلن ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں جن کی طبیعت خاموش ہے، بہت کم ملاقاتیں رکھتے ہیں، بہت کم دوست ہیں ان کے، خاموش رہتے ہیں ماشاء اللہ. وہ تو اتنے بڑے ہیں، اگر تھوڑی محنت کریں بہت جلدی اس تصور کو طے کر سکتے ہیں. جتنی مزاج یہ ہونا کہ بہت کم ملنا، اپنے کام سے ملنا، باقی وقت اپنے گھر گزارنا، اپنے مصروفیات میں رہنا. تو وہ اگر چل پڑے نا اس راستے پہ ایمانداری کے ساتھ، وہ تو بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں. تو ایک بڑی چیز پہ جن کے بیٹھے بیٹھے خوشگی ہوتی ہے، چلو اتنے چلنا ہے، ادھر چلتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں، ادھر چلاتے اس سے ملاتے ہیں. وہ کبھی رستے میں ادھر بھاگتے رہتے ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے. خانقاہ کا مطلب یہ ہے قید ہو جاؤ. سبحان اللہ. خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ قید ہو جاتے ہیں آدمی. وہ قید کس طرح ہوتا ہے؟ وہ محبت کا قید ہی ہوتا ہے. خانقاہ میں کون ہوتا ہے؟ محبت کا قید. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شیخ سے محبت پیدا کر دیتا ہے. اس کی محبت خانقاہ سے نکلنے ہی نہیں دیتی اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا اپنے شیخ. اٹس ویری ہارڈ. جانچ مارتا رہتا ہے، ہاں میں آؤں گا جی، کوشش کروں گا، فلاں کروں گا جی، پتہ کروں گا. میں بولٹن کے بازار میں نہیں جا سکتا. مجھے اگر میں جا نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا راستے بولٹن کے. ٹاؤن کا راستہ مجھے نہیں پتا. کوئی آ بھی جائے نا تو پہنچتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ کو ٹاؤن کا راستہ نہیں پتا. کبھی جاتا ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، سڑکوں میں گھوم جاتا ہوں میں، کون سی ون وے ہے، کون سی باہر کے گھوم جاتا ہوں. یقین کیا حضرت کی صحبت نے ذوقی ختم کر دیا. ورنہ میں وہ شخص پوری دنیا میں گھوما ہوں، کوئی خطہ ایسا نہیں جب میں نہ آ گیا ہوں. صبح میری جرمنی میں ہوتی تھی، شام کو میری ویانا میں ہوتی تھی. یہی میرا حال تھا. آج صبح یہاں ہوں تو کل صبح کینیڈا میں ہوں میں، دوسرے دن کینیڈا سے واپس آؤں تو دوسرے ملک میں پہنچا ہوں. لیکن جب اللہ کا درویش ملا تو پھر تو یہ ہے کہ اپنے گھر بھی 30 سال ہو گئے مجھے جانے کو دل نہیں کرتا. کیا سفر ہو جائیں گے. ہر چیز محدود ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک انسانی ہے کہ انسان میں یہ چیز پیدا نہیں ہوئی نا تو وہ بھی بندر کا بندر ہی ہے. وہ بندہ
ابھی اس کو بہت محنت کرنی چاہیے. اس کے خیالات باہر گھومتے ہیں. بعض دفعہ انسان سفر نہیں کرتا، اس کے خیالات سفر کر رہے ہوتے ہیں. چلو جی اتنے چلیے اتنے چلیے ادھر وہاں، یہ وہ چاہتا ہے پیسہ تو میرے پاس ہے، گھماؤں اس کو میں. اسی طریقے سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ زمانہ ہے. سب سے پیارے خوبصورت صحابی جو تھے نا نبی پاک کے، کون تھے جسے انہیں آپ بہت محبت کرتے تھے؟ کیا نام تھا ان کا بھائی؟ غفاری. کیا ہے پورا نام کیا؟ ہاں غفاری تھا. پورے صحابہ کے اندر یہ نبی بہت پیارے صوفی تھے، اور پورے صحابہ کے اندر ایک ہی صوفی تھا، وہ صوفی تھے. یہ صوفیزم سارا پھیلا وہیں سے، ساروں نے تنگ ہو گیا اسے نکالو یہاں سے. حضرت عثمان نے کہتے تو اس کا، پھر اس کو حضرت عثمان نے بلایا، کہتے ان کو مدینے سے باہر اس جگہ مجھے نام جانا انشاءاللہ جانا ہے زیارت پہ ان کو مزار پہ، کہتے ہیں ان کو وہاں بھیج دیں. رمضہ تھا ایسا جگہ تھی کوئی 30 میل دور مدینے سے، کہتے اس شخص کو بھیج دیا. تو اس وقت حدیث صحیح ہے جو انہی سے مری ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ تیرا ابو ذر غفار ہے، تیرا اس وقت کیا حال ہو گیا؟ تو بالکل تنہائی کے اندر ہوگا، تنہائی جائے گا تو. وہی حالات ان کی تھی. ایسے صوفیات میں تھے. بہت بری صحابہ کے اندر عجیب مقام ہے ان کا الحمدللہ. وہ تھے صوفی صحابی، بالکل تنہائی میں مرے. جب مرنا تھا اپنی بیوی سے کہا ایک دن پہلے کھانا بنا لینا، میرے مہمان آ رہے ہیں. کہتے وہ دعوت والے مہمان نہیں ہیں، دوسرے مہمان ہیں. چلیے سمجھ نہیں کہ کل آئیں گے لوگ ان کو کھانا کھلا دینا. یعنی ان کے انتقال پہ کوئی جنازے پڑھانے والا بھی نہیں تھا. ان کو پتہ تھا میری موت آ رہی ہے. کیا صوفی تھا وہ، دیکھیے اس کو کہتے ہیں صوفی. یہ نہیں ہے آدمی بس مستی مارتا پھر ذکر کرنے ہے جی فلاں کرنے، نہیں، اپنی سوچ کو ختم کر دے آدمی. دیکھا بالکل بولنے کے ارادہ نہیں تھا لیکن اچھی باتیں نہیں کرتے ماشاء اللہ. اہمیت کر کے آئے تھے پھر آج میں سوچ کو نہ تعلق کرے اللہ تعالیٰ، اپنے دماغ کو نہ تعلق کرے. بعض ہوتے یہیں بیٹھے ہیں لیکن دماغ ہمارا کسی دوسری جگہ گھوم رہا ہوتا ہے، جہازوں میں، ٹکٹوں میں، ادھر ادھر، سفروں میں. سفر کی آسان چیز ہے. سب سے زیادہ مجھے نفرت جو ہے سفر سے ہے. سوائے زندگی میں ایک سفر محبوب ہے الحمدللہ، مدینہ اور یہ مکہ، بس. اور اس سے بھی پہلے جو تھا اس سے بھی زیادہ محبوب جو سفر تھا وہ کون سا تھا؟ اپنے شیخ کی زیارت کا. تو اس کو شارٹ کر کے میں وہاں پہنچ جاتا تھا سفر سے، کہ جو وقت میں یہاں مکہ مدینہ گزاروں گا وہ تو مل جائے گا، لیکن شیخ چلے گا تو شیخ نہیں ملے گا. تو وقت کو جب وہاں گزار لوں، پہلے باقی وقت زندگی کے پھر وہاں گزار لوں. تو اس کو شارٹ کر کے میں چلا جاتا تھا. اس کے بعد جو اصل مقصد کیا اللہ کی رضا ہے نا بھائی. جب اللہ کہہ رہے میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھو تو رضا ملے گی میری. یہ سفر کرو، اختیار پتہ لگتا ہے. یہ سفر ہم نے کیا ہے نا، کس طرح جاتے تھے، نہ پیسہ نہ ٹکا نہ لینا نہ دینا، جہاز بھی سستے سستے پکڑنے سے، پیدل چلنا، بھوکا رہنا، پیسوں کو ضائع کرتے پھرتے، وقت کو ضائع کرتے، بیماریاں، شیطان، جن، بھوت، حرام کاری، لیکن انسان واپس آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے. کتنا وقت ضائع کرتے ہیں انسان. ہاں ضرورت ہے، کوئی بہت مصیبت ایسی پڑ گئی ہے، وہ بھی مختصر لوگوں سے تعلق. اچھا پھر کیا جائیں، اس رشتے دار نے بھی لینا ہے، اس رشتے دار نے ملنا، ویسے ہی گھومتے پھر رہے ہیں. رشتے دار مصیبت ڈال رہے ہیں بیچاروں کو، ان کو کھانا بنانا، غریب لوگوں کو ان کی خدمت، وہ کہاں سے خدمت کریں؟ سر جا کے بیٹھ جاتے ان کی. ان میں نے اتنے پہنتے اتنے خالتی اتنے آئے تھے، رشتے داروں کو تلاش کرتے پھر رہے. ارے تمہیں کوئی تلاش نہیں کر رہا، تمہیں تو موت تلاش کرتی پھر جا کر ہے تو قبر تیری کام بننی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بیٹھے بیٹھے کھجلی ہوتی ہے، اس رشتے دار کو ملنا ہے، اس رشتے دار کو، کیا تکلیف ہے سر، کیسی محبت بڑھ گئی تمہاری. ان کو جا کے پریشان کرنا بیچاروں کو.
اچھا وہاں بھی جا کے پھر وہ دیکھیں ایک کمپلیکس بھی انسان پہ ہوتا ہے، ان کو بھی جا کے ذہنی طور پر پریشان کرنا. وہاں جا کے جب اپنے شو ماریں گے، ہم انگلینڈ سے ہیں، فرانس سے ہیں، اپنی پھوتے ماریں گے، نچیزیں دکھائیں گے، نقلیں دکھائیں گے، تو پھر بیچارے وہاں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اپنی غربت پہ رونے لگتے ہیں. وہ پتہ نہیں یہ کتنے آرام کاری کرتے ہیں، یعنی تم بہتر اس سے، تم توکل پہ بیٹھے ہو. تو ان کے بچے وہ بھی بیچارے پھر ہمیں ساڈا بھی ویزا لا دے جی، کس طرح ویزے لگ دیں، وہ بیچارے وہ بھی باہر جانے کے چکر میں پھر جائیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کئی خاندانوں کو خراب کر کے آتے ہیں ایک شخص، کئی جوانوں کو خراب کرتے ہیں، بیچاروں کو ذہن بدلتے ہیں. میں نے بھی آنا تھا جی، پھر وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، کہیں کہیں ویزوں کی ٹرائیں کرتے ہیں، بیچارے پیسے خرچ کرتے ہیں ماں باپ ان کے بہن بن جاتے ہیں، ہم بھی جائیں، ہم بھی ایسے کریں، ہم بھی ایسے ہوں گے، ان کے پاس گاڑی ہم بھی لے لیں گے. یہ تو کس طرح آتے ہیں، پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، کپڑے کتنے اچھے پہنے ان لوگوں نے، وہ جگہ غریب کہاں سے کھانا کھلائیں، کیا کریں. فائدہ ہے جس کا کوئی جانے کا سفر کا ایسے. اور پھر صحبت شیخ گئی، اللہ کا ذکر گیا، اللہ کی نعمتیں گئیں. ایک کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں صحبت شیخ کے، ساری کائنات ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ ایک طرف رکھتے ہیں. جب آنکھ بند ہوگی نا اس وقت آپ سے کسی فرشتے نے کہا کہ جس تو نے شعبان کی 30 شعبان کی سحر کے اندر جو ذکر کیا تھا یہ لینا، یہ اس سے بڑے 10 گنا تجھے دنیا دے دیں. آپ کو خدا کے واسطے پیشاب کرتا ہوں اس دنیا پہ، مجھے تو یہ دے دو، یہ ایک صبح ہی مجھے دے دو بس. کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں یہ صبح کیسی گزری ہے ہماری، الحمدللہ کیسے گزار دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی قیمت نہیں پتہ، اس کی قیمت نہیں. بس در بدری پسند ہے، اللہ کی محبت پسند. ایک ٹنٹا سا پکڑا ہے، چھوٹا سا دیا سا، یہ اللہ کی محبت کا نشان بنائی ہے ہمیں. کچھ اندر خراب ذہن جس کی تبدیل نہیں ہو رہی، صوفی کو بھی نہیں بن سکتا. ابو ذر غفاری والا ذہن بنا ماشاء اللہ. صحابہ متاثر تھے، حضرت عثمان ابن معاویہ، حضرت علی، ان کی فقیری سے، ان کی صوفیزم سے. اور اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تم سے. ہے یہ ایسی حدیثیں سن لیں، وقت نے آپ کو سناؤں ان کے واقعات. بڑا شوق ہو رہا ہے کہ ان کے مزار پر جاؤں میں. اور وہ پتہ ہے 30 میل دور الگ قبر ہے ان کی، ایک قبر ہے ماشاءاللہ، جنت لوکی میں نہیں ہے. کیا صوفی کو مجھے بتائیں، مرنے کے بعد بھی تنہا 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 ہے. ایسے صوفی بنے، دل سے بھی فارغ ہوں، جسم سے بھی فارغ ہوں، حالات سے بھی فارغ ہوں. کم سے کم لپیٹتے جائیں اپنی زندگی کو، موت کا انتظار رکھیں، موت کا انتظار رکھیں. میرا جو مخاطب کرتا ہوں جب میں، تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں اور ایک بہت ذمہ داری پر بیٹھا ہوں. عام آدمی کی ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، میرے تو بڑی زبردست ریکارڈ ہو رہی ہوگی، جس کا ہر ایک چیز کا مجھے جواب دینا ہوگا، ایک ایک لفظ کا. تو یہ بہت بڑے مقام پر بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں. تو ایک چیز کا خاص خیال کر، جو میرے زبان سے گفتگو نکل رہی ہے وہ بالکل بھی کسی خاص انسان کے تفرج نہیں میں کرتا، نہ میں کسی خاص انسان کو ٹارگٹ بناتا ہوں، نہ میں کسی آدمی کو سوچ رہا ہوں. یہ آپ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے ہیں مجھے. اور تو مخصوص کسی بات کا گفتگو بنا لینا، کسی ٹاپک کا، اس میں ہر قسم کی آتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اصلاح کے لیے جو انسان جاتا ہے تو اسے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کلواتا ہے اس سے. تو میں ہمیشہ آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر کرتا ہوں کہ ناموں کو تیاری کر کے کہتا ہوں، نہ کوئی میرے ذہن میں ہوتا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندے اصلاح کے لیے آئے، بہتر ہے ان کی اصلاح ہو جائے، اس بات پہ گفتگو شروع کر دو. پاس بیچارے جو ہوتے ہوتے شاید مجھے ہی کہہ رہے ہیں، تم سارے مریض ہیں نا، وہ چپک جاتی ہے بات، جس تو میں کرتا ہوں، جس تو میں کرتا ہوں. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کون اصلاح کر رہا ہے؟ میں نہیں، اللہ کر رہا ہے اصلاح. باپ عیب نہیں نکالتا، چاچے عیب نہیں نکالتے، مائیں عیب نہیں نکالتی، جو عیب اللہ بچائے تو نکال دیتا ہے انسان. خود تو اللہ بول نہیں سکتا،
پھر وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اپنے کسی بندے کو، اس کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے. جیسے انبیاء ہے الحمدللہ، اللہ نے سب سے ان کو سلیکٹ کیا، مہر لگائی ان پہ نبوت کی. تو وہ اپنی طرف سے تو نہیں بولتے تھے. نبی کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بولتا ہوں میں تو وہی سے بولتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ تو سارے پیغام اللہ کی طرف سے کہ صحیح اسلام کی یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. تو اب کوئی ایک انسان جو بیٹھتا ہے اس کو کیا پتا ہے کسی ذہن میں کیا بیماری ہے، لیکن گفتگو ایسی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ کہ اس دور حاضر کے لیے وہ ضروری ہوتی چیز مریدوں کے لیے یا اصلاح کے لیے ہیں تو ان تک پیغام اللہ پہنچا دیتا ہے. اور اللہ حق کہنے سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب کوئی شیخ حق پہنچا رہا ہے وہ کسی سے ڈر نہیں رہا، کسی سے متاثر نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوگا، یہ فلاں ہو جائے گا، نہیں، اس ڈر عام باتیں نکلتی ہیں اس کی. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ حق بول رہا ہے آدمی، ورنہ وہ ترازو رکھ کے بولے یار اگر یہ بات کر دی وہ تو یہ کر رہا ہے، اس کی اس کو سے تعلق کچھ نہیں ہے. اور جب ایسی مجلس آپ کو مل جائے کہ ایسا انسان بے دڑنگ بول رہا ہے اور کسی کی پرواہی اس کو نہیں ہے، سمجھو یہ حق یہاں سے نکل رہا ہے. صحیح کریں غلط کر ایک بیچارہ مولوی نہیں بول سکتا جمعے پہ کمیٹی کے خلاف، بہت سوچ کے بولتے کہ بات نہ نکل جائے کمیٹی کے خلاف، ہے یا نہیں ہے؟ ساری زندگی سے نوکری کرنی ہوتی ہے. تو جہاں حق کی بات نکلنی ہوتی ہے خاص طور پہ مریدین کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم خاص ہیں، یہ ہیں، وہ ان عیبوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جہاں وہ بانگے دور بولو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے والے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں. یہ حق کا پیغام ہے، مجھے تبدیل کرنا چاہیے. حضرت صاحب مجھے نہیں کہہ رہے، فلاں نہیں کہہ رہے، میں تو ایک بہت کمزور سے انسان ہوں، میں کوئی نہ ولی ہوں نہ ولی اللہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یختص برحمتہ من یشاء، کسی انسان کو چن کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیغام دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ چاہے تو جانور کو بٹھا گئی آپ کے ذریعے، جانور کے ذریعے بولنا شروع کر دیتے جانور. تو یہ تو اس کی رحمت پہ کس کو سلیکٹ کر کے کہتا چل تو بولنا شروع کر، لیکن پیغام میرے ہی دینا، دوسرا نہیں دینا ہے تم نے، کیونکہ یہ بندے اصلاح کے لیے آئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کدھر اور کہاں موت آنے والی ہے ان کی اور کتنی جلدی آنے والی ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی بہت جلدی جانے والا ہو. تو کتنی اچھی باتیں ہیں کہ انسان ان باتوں کو فوراً محسوس کر کے جو پنچ ہونا بات آدمی کو، وہ سمجھے یہی بات تھی جو مجھے اللہ نے بتانی تھی. تو مزہ تو یہ ہے پھر اس بات کو چینج کر دیں لائف. جیسے سفر کی میں نے بات کی، اب سفر تو ہر آدمی کرتا ہے ہمارے میں، وہ کہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک بات کو خیال رکھیں، بعض بیچارے کیا کرتے ہیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں پرسنل آ جاتے ہیں، ہاں صاحب یہ آپ جو فرما رہے تھے میں تو ایسی بات نہیں کرتا. بھائی مجھے صفائی نہ پیش کریں میں نے آپ کو سے نہیں کہا، استغفر اللہ. نہیں صاحب میں تو یہ نہیں کرتا، مجھے تو بالکل میں تو یہ کام اس لیے کرتا ہوں، میں تو فلاں کے لیے جاتا ہوں. جیسے بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ سفر کے لیے، ماں باپ زندہ ہیں. جب میرے والد زندہ تھے تو میرے پر فرض تھا ان کی زیارت کرنا، ماں کی زیارت کرنا فرض تھا مجھ پر. اس کے لیے سفر کرنا نہ جانا یہ گناہ تھا، بلکہ اس کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا بولتے یہ، لیکن کسی نے چھوڑ آیا تو اب سے لازم ہے کہ ہر روز ٹیلی فون کرے، ٹیلی فون پہ بات کرے، اور پہلی فرصت میں جب اس کو فرصت ملے اپنے شیخ سے کسی چیز سے اجازت لے گی. ماں کی زیارت پہ کوئی نہیں روک سکتا آدمی کسی کو. آپ ہمارا ابا یعنی صغیرہ، سمجھا رہی بات آپ؟ تو اس کی سفر بہت اچھی چیز ہے. ماں باپ سے ملنے جا رہا ہے اور جن کے ہو ہی کوئی نہ ہو صرف ڈرامے کے لیے جا رہا ہے، مجھے پتا کون کس کے لیے جا رہا ہے. لیکن آدمی اس پہ تجزیہ کرتا ہے اپنا کہ میں ٹرکی جا رہا ہوں، میں دبئی جا رہا ہوں، مجھے فلاں جا رہا ہوں، میری فلیٹ وہاں ہے. مجھے تو کسی کی دنیا بارے کوئی پرسن نہیں پتا، لیکن اللہ تو خبیر و بصیر ہے اور آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے. تو آپ کو ایسی گفتگو نصیب ہو رہی ہے فوراً چینج کریں اپنے آپ کو. میرا وقت آ گیا، ہو سکتا ہے میں مرنے والوں اور تعالیٰ مجھے صحیح کرنا چاہتا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کریں گے، یا میں آئندہ نہیں کروں گا یہ کام، استغفر اللہ، کم سے کم سے کام. کلیئر ہوگی بات؟ سبحان اللہ. تو میرے پاس آنے کی کسی کو ضرورت نہیں، جب میں باتیں جو بھی کروں نا، اصل آپ نے یہ فرمایا تھا تو میں تو یہ کرتا ہوں، اگر کرتے ہو میں نے جو باتیں کی ہیں اس میں آپ سمجھ آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دو، پوچھنی کیا بات ہے. میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں ہے، مجھے بتا آپ کرتے ہیں نہیں کرتے، مجھے بتا آپ سفر کب جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. جو سفر جائز ہیں وہ بھی اللہ نے کروا دیے، جو ضروری ہیں وہ بھی کروا دیے، اور جو فضول ہیں وہ بھی کروا دیے. اب تزکیہ تو آپ نے خود اپنا کرنا ہے.
کہ اللہ کی محبت میں یہ چیزیں آپ کی رکاوٹ آ رہی ہیں، غلط ہیں، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. شیخ کی طرف سے پیغام آ گیا ہمارا، کیوں سے صحیح بات ہے نہیں ہوتا. You don't think it's a person is saying to you, Sheikh, about anything. Don't come to him. صاحب مجھے سیکھے، آپ کریں نہ کریں، میں نے ایک پیغام تو آپ کو لگا پہنچا دیا، خود بھی لے لیا. جس پہ ذوق ہے وہ صحیح ہونا چاہتا ہے وہیں بیٹھ کے توبہ کرے. وہ جو ڈھیٹ ہے کرتا رہے اپنا کام، نہ مجھے نقصان نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی میرا پرسنل معاملہ ہے اس سے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ آدمی اصلاح کے لیے آئے اور اس وقت ایسی ایسی اصلاحیں کے پیغام نکل رہے ہوں، اس کو اصلاح کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو کل کو کیا جواب دے گا جب موت آئے گی؟ میں تو ہر چیز کو تیری اصلاح کرنا چاہتا تھا. پیغمبر چلے گئے تھے، نائب پیغمبر تو پہنچتا تھا تجھے، اور تم ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ جس پہ وہ مور دین 100% یقین رکھتا ہے، یقین اس کو پورا ہوتا ہے. ورنہ کبھی نہ بیٹھے اس آدمی کے سامنے یہ آدمی صحیح بول رہا ہے جو کچھ، لیکن یہ ایب نکل رہا ہے، ایک بہت بڑی چیز اس کی نکل رہی ہے، اس پہ وہ اٹکتا ہے، پھر نہیں چھوڑے گا، اپنا نقصان کرتا ہے. بات صحیح ہے نہیں سمجھا؟ تو اس لیے میں یہ کلیئر کر دی کہ میں کوئی پرسنل کسی سے بات نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی ایب نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، حیران ہو جاتا ہے. جس آدمی اندر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں ہر بات. نہیں، میرے کوئی پرسنل کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھروں میں جاتا ہوں، گھروں میں دیکھتا ہوں کس کی بدعقیدے لوگ ہیں، کون کیسے ہیں، آئی ایم نو کنسرن. لیکن سب سے خراب تو میں خود ہوں. مجھے اپنی صلاح چاہیے، میں دوسروں کی صلاح کیا کروں؟ اور بالکل ممنون ہے کہ جو آدمی خود گندا ہو دوسروں کی صلاح کرے. مجھے تو اپنی فکر ہے. اگر ممبر رسول بٹھا کے اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے، اللہ کی قسم میں کبھی نہ بولوں. وہ تو مجبوراً بلاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ کوئی بولنے کا شوق ہی نہیں، مجھے بالکل شوق نہیں بولنے کا. اب بیٹھے بیٹھے ذکر ہوتے ہوتے ایک دم کرنٹ لگ جاتا ہے. بات دیکھیں، اللہ کا شکر کریں اس پہ، اللہ کا شکر کریں کہ آج کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. آج کوئی نہ ممبروں سے کوئی سمجھائے گا، تبلیغوں میں کوئی سمجھائے گا، کوئی سمجھانے والا نہیں. سب سے زیادہ ہمدرد ذات جو ہے اللہ کی انسان پر، سب سے زیادہ ہمدرد ہے جو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں انسان. آج کوئی نہیں ہے، سب اپنے پروفیشن پہ چلے ہوئے ہیں، اپنے پہ دھندے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے پہ نفس کی باتیں کرتے ہیں، اپنے تبلیغ جو بھی کرتے ہیں سب کچھ ٹوٹ کر رکھا ہے انہوں نے. لوگوں کے عیبوں کو پردہ ڈالتے ہیں تاکہ بھاگا نہ جائے میرے پاس سے. ہے ایسے نہیں ہے، لوگ پردہ ڈالتے ہیں. یہ بات میں نے کہہ دی تو اللہ تعالیٰ پردہ کسی کی نہیں ڈالتا شالتا کسی. وہ جانتا ہے کہ دوزخ چلا جائے گا، اس کو بچاؤ، اس شخص میں یہ عیب ہے اس کا. ہمیشہ میری باتوں کو یہ سنا کریں کہ اللہ کی طرف سے میسیج آ رہا ہے، یہ مجھے پرسنل. اکثر شیطان ذہن میں ڈالتے ہیں سب طنز مار رہے ہیں، یہ میرے جانتے ہیں، بس ہمیں کہہ رہے ہیں. اچھا باس تو کہتے ہیں آج تو بڑے جوتے پڑے یار. استغفر اللہ، میں جوتے مارتا ہوں لوگوں کو. دیکھیں شیخ کو کہتے ہیں یار تو چھتر پہنے یار بڑے، یہ چھتر ہے. اس پہ تو شکر کریں، شیخ کو مٹھائی دیں، شیخ کی دعوت کریں کہ آپ نے جی ہمارا تو دل کھول دیے ماشاء اللہ. اس کا شکریہ ادا کرے یا نہیں کرے؟ وہ کہ چھتر مار دے سامنے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ایسے آدمی کیسے صحیح ہوگا مجھے پتا ہے. ایسے سننے والا 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ اس آدمی کے ذریعے تو نے پیغام پہنچا دیا. اور شیطان کیا ڈالتا ہے یار سامنے یار طنز مار دی اس چیز پہ، یار مجھے کہا ہے سارا کچھ. ہر آدمی کہتا ہے یہ مجھے تبلیغ کی آپ نے. جتنے بیٹھے ہوں گے نا سب یہ سمجھ رہے ہوں گے، سب سمجھ رہے ہوں. سب میں ایپ تو موجود ہوتے ہیں نا سارے. ہاں یہاں تو ایپ نکالنا ہے آپ نے، یہاں تو کوئی کتب غوت تو ہے ہی نہیں کوئی. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو اس لیے سفر عام ہم لوگ کرتے ہیں. آج سفر کے ٹاپک اللہ نے دے دیا، اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں کہ ہمارے تو سفر یہ بالکل فرض کو سفر جو ظاہر ہو ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ. حرم شریف فرض کے بعد اگر ماں زندہ ہے، عمرے کا نفل کی بات کر رہا ہوں، حج تو فرض ہے نا، فرض کے بعد اگر سفر کوئی ہے، ان سب کو بائی پاس کرتے ہیں جا کے ماں کی زیارت کریں.
نیت کر کے جائے گی ماں کے تم بیٹھوں گا جا کے، نہیں نیت ماں کی کرے، جا کے دوستوں میں گپ شپ مارتے پھر ٹیک اوے کھاتے پھر رہے، کبھی لاہور جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے، وہ گیا نہ ماں کے نام پہ، وہ شیطان آدمی ہے۔ جو ماں کے نام پہ جاتے ہیں پھر ماں کے پاس ہی بیٹھتے ہیں، وہاں سے نکلتے اس کی دعائیں لے کر آتے ہیں، روتے ہیں ماں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں، ماں کا ہونا، شیخ کا ہونا، یہ ملتی نہیں دوبارہ۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ دل گلے رو گے نا تو میں تو ممبر رسول بیٹھتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا بڑا لاکھ کروں بیٹھنے کے بعد، پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں کیا باتیں نکلتی ہیں کیا نہیں۔ آج پھر جمعرات ہے، پھر بڑا ممبر آ جائے گا، اس پہ بیٹھوں گا نکلیں، تو آپ تھوڑی ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں باتیں، تو دنیا بدل رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ یہیں بدلتے دیکھیں، مولانا نے توبہ کی میری باتوں سے، ایک بھاگ گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا ہوتا، پھر چپ گئی ان کی باتیں، لیکن اس کے جو اس سے تعلق ہے وہ آ کے بیٹھ گئے میرے پاس، کہتا میں تو ختم ہونا چاہتا ہوں اپنے آپ، لیکن دوسرا ناراض ہو گیا۔ تو ایسی قسمتیں بدلتی ہیں ان ممبروں سے جو آج کل جو بات سمجھ آ رہی میرے آپ کو؟ جب بیٹھے کسی اللہ والے، میں اللہ والا نہیں ہوں، لیکن ایسے انسان کے پاس جس کی زبان سے حق نکل رہا ہے اور حق کی نشانی ہے کہ باتیں چبھتی ہیں، وہاں لحاظ کسی کا نہیں ہے، پاس کسی کا نہیں ہے، بیٹا ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جو بھی بیٹھے ہیں رنگ اتر جاتے ہیں ساروں کے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، سب کے رنگ اتر جاتے ہیں، رشتے داروں کے، ہمیں کہہ رہے ہیں پاکستان سے فون آیا تھا کہ وہ سب بیمار ہیں، سب وہ سمجھتے ہیں شاید سب کی باتوں میں اس کو پتا ہے، مجھے اب کی باتوں کیا پتا کیوں جا رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کون ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کھول کے رکھ دیا چٹھا کہ معاملہ ایسا ہے۔ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ایک دم بھاگے پیچھے سارے تو معاملہ خراب ہو، چندے والے بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، ہے ایسے نہیں۔ لیکن میرا کسی سے پرسنل نہیں تعلق کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے، اور شکر کریں اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب قیامت تک اسی طرح ٹوٹ اللہ والے آئیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے، اب دین صرف اللہ والوں سے پھیلے گا، امام مہدی آئیں گے پھر اس طرح سے انہی سے دین پھیلنا ہے۔ اب کسی کوئی تبلیغ آپ کو دین نہیں پہنچائے گی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی وقت ضائع کرنے والی بات ہے ہر جگہ، کوئی آپ کو تبلیغ سے آپ کہیں نہیں بھی آپ صحیح نہیں ہوں گے کسی جگہ، بس کسی کے سائے میں آ جائیں جہاں حق باتیں نکلتی ہوں، حق بات پہنچاتا ہو، اور اندر وہ باتیں پہنچا دے جو ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور پھر تبدیل بھی ہوں، تب ہے مزہ۔ وہیں سے توبہ کر اٹھیں، نیا پتہ لگے اس کے بعد یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ سب چکر تھا سارا، یہ موت سے مجھے دور لکھ دیا، اس دور کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔